اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کی خیر و عافیت کے لیے دعا گو ہوں۔ بالخصوص سائیکلون کی جو خبریں مجھے موصول ہوئی ہیں اس کے بعد مسلسل ذہن آپ کے لیے پریشان تھا، فکر مند تھا، اور میں نے رابطہ بھی کیا، آپ کی خیریت دریافت کی۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کی جان مال کی حفاظت فرمائے۔ جیسا کہ معلوم ہوا ہے کہ الحمدللہ کوئی جانی نقصان اپنے مومنین میں تو نہیں ہوا، البتہ یہ ضرور ہے کہ اس سے کافی مالی نقصان ہوا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس مالی نقصان کو اپنے خزانے غیب سے کسی اور طریقے سے اس کی بھرپائی فرمائے، اور پروردگار آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے تاکہ یہ مالی نقصان انشاءاللہ دور ہو، اور اس سے جو نقصانات ہوئے ہیں اور جو لوگ متاثر ہیں وہ اس سے باہر آ سکیں انشاءاللہ۔ اس وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جنت البقیع کے انہدام کی سالانہ یاد کے تعلق سے۔ سب سے پہلے میں یوم انہدام جنت البقیع کی آپ کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ دن ہے کہ جو تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے، اسی وجہ سے تمام عاشقان اہل بیت دنیا کے گوشے گوشے میں اس دن سوگ مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ یقیناً تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کا دن ہے۔ میں جنت البقیع کے ڈیمولیشن کی تاریخ کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد اگر موقع ملا تو عرض کروں گا کہ جنت البقیع کے قبرستان میں کون سی شخصیات مدفون ہیں۔ سب سے پہلے میں عرض کر دوں کہ عام طور پہ تصور ہے کہ جنت البقیع کو ایک بار ڈیمولش کیا گیا۔ نہیں میرے عزیزوں، ان وہابی خبیثوں نے اس جنت البقیع کو 2 مرتبہ ڈیمولش کیا ہے، اور 2 مرتبہ ان لوگوں نے مدینے پر حملہ کیا۔ پہلی مرتبہ ان لوگوں نے 1220 ہجری میں سعود ابن عبدالعزیز کے حکم سے مدینے پر حملہ کیا تھا، جس میں ائمہ بقیع کے مزارات پر جو بنے ہوئے گنبد تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیت الاحزان تھا اس کو نقصان پہنچایا تھا، اور اس حملے میں مسجد نبوی کے علاوہ تمام مقامات کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ لہذا پہلی مرتبہ یہ حملہ 1220 ہجری میں ہوا تھا۔ البتہ اس کے بعد 1234 ہجری میں یعنی 1234 ہجری میں سلطان محمود ثانی، یہ ترک ایک حاکم تھے، بادشاہ تھے، ان کا دور حکومت 1223 سے 1255 ہجری تک رہا۔ ان کے حکم سے اس حملے میں خراب ہونے والے مزارات کو اور قبور کو دوبارہ تعمیر کرا دیا گیا تھا۔ لہذا پہلی مرتبہ انہوں نے اس وقت حملہ کیا۔ دوبارہ پھر ان کو جب موقع ملا تو ان وہابی پلید خبیثوں نے 1344 ہجری صفر کے مہینے میں مدینہ منورہ پر دوبارہ حملہ کیا۔ اور یہیں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ مدینے پر حملے کی تاریخ پرانی ہے، اور اگر ہم سلسلے کو سلسلے سے ملائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدینے پر حملہ کس نے کیا تھا، مدینے کو تاراج کس نے کرایا تھا، کس نے فرزند رسول کو قتل کیا تھا، فرزند رسول کے قتل کرنے کے بعد کس نے مدینے کے اوپر حملہ کیا تھا، یزید ملعون نے حملہ کرایا تھا مدینے کے اوپر۔ اب دیکھیں کہ اگر یزید ملعون اس وقت مدینے کو تاراج کرتا ہے اور آج وہابی سعود آل سعود یہ مدینے کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا سلسلہ ایک ہے، دونوں کی فکر ایک ہے۔ یعنی مدینے جیسی جگہ کو کہ جو مقدس جگہ ہے تمام مسلمانوں کے نزدیک، اس کو خراب کرنا، اس پر حملہ کرنا، یہ یزید اور یزیدیوں کا کام ہو سکتا ہے۔ انہوں نے 1344 ہجری صفر میں مدینے پر حملہ کیا، جس میں مسجد نبوی اور دیگر جو مقامات تھے ان کو نقصان پہنچایا۔ حملے کے 7 مہینے بعد یعنی رمضان المبارک 1344 ہجری میں شیخ عبداللہ ابن بلیہد، یہ 1343 ہجری سے 1345 ہجری تک مکے کا چیف جسٹس رہا تھا، یہ مدینے آتا ہے، اور اس نے آنے کے بعد وہاں پر جو وہابی مفتی تھے ان سے یہ فتویٰ لیا اور یہ حکم لیا کہ ہم مزاروں کو اور مقبروں کو مسمار کریں، اور انہوں نے حکم دیا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں یہ بکے ہوئے مفتی، یہ بکے ہوئے قلم، یہ بھی ہمیں یاد دلاتے ہیں قاضی شرح جیسے لوگوں کی، کہ قاضی شرح جیسے لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیتے ہیں اور فتویٰ صادر کرتے ہیں، آج بھی ایسے بکے ہوئے قلم اور بکے ہوئے مفتی موجود ہیں۔ اور اس طرح اس نے 8 شوال 1344 ہجری کو جنت البقیع میں موجود مقبرے مسمار کر دیے، انہیں ڈیمولش کر دیا۔ ملک عبدالعزیز نے 12 شوال کو اس چیف جسٹس کو خط لکھ کر اس کے اس اقدام کو سراہا۔ اس کا مطلب یہ کہ حکومت بھی اس میں شامل تھی۔ یہ کہنا کہ حکومت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حکومت کی اگر پشت پناہی نہ ہوتی اور اگر ان کا سپورٹ نہ ہوتا تو یہ ممکن نہ ہو پاتا۔ چنانچہ آپ دیکھیں اس طرح سے انہوں نے قبور کو مسمار کیا اور جنت البقیع کو ویران کیا۔ البتہ جنت البقیع وہ مقام ہے کہ جس کی
فضیلت ہے جس کے بارے میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ اس کو بقی کس کو کیوں کہتے ہیں۔ اصل میں یہ جو بقی لفظ ہے ایسی وسیع زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں گھاس کے مختلف پودے اگتے ہوں، اور اس کا نام ہے بقی الغرقد۔ غرقد کہتے ہیں، غرقد اس پیڑ کو کہتے ہیں، اس پودے کو کہتے ہیں جس میں کانٹے ہوتے ہیں۔ اس پیڑ کو یہود بھی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہود کی بات آ گئی، واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آل سعود ہیں ان کے جو کالی کرتوتیں ہیں وہ ان یہود سے کم نہیں ہے، صہیونی یہود سے۔ لہٰذا یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے اگر کارناموں کو آپ دیکھیں اور کالی کرتوتوں کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے تار انہی صہیونی یہود سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ بقی الغرقد جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور اس سرزمین کو کہا جاتا تھا جو غرقد کے درخت کے پودے جس میں پائے جاتے تھے اور دوسری جڑی بوٹیوں سے یہ جگہ ڈھکی ہوئی تھی۔ فضیلت کے حوالے سے اگر میں عرض کروں تو یہ ہے کہ شیعہ اور اہل سنت دونوں طرف سے متعدد روایات نقل ہوئی، یہاں تک کہ بعض کتابوں میں تو اس کے لیے علیحدہ سے ایک باب یعنی ایک چیپٹر پورا اس کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں مدفون افراد کے لیے طلب مغفرت کرتے تھے اور فرماتے تھے مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شب جمعہ بقیع جا کر وہاں مدفون افراد کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ آپ سے منقول ایک روایت میں آیا ہے کہ کل قیامت کے دن 70,000 لوگ نیک صفات کے ساتھ بقیع سے محشور ہوں گے، اور جو لوگ بقیع میں دفن ہوئے ان کو آپ شفاعت کی بشارت دیں گے۔ بعض احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں حاضر ہوئے اور آپ کی طرف سے بعض نمازوں کا ذکر بھی ہے، جیسے نماز استسقاء یعنی جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے، نماز عید، یہ اس بارے میں بھی کچھ حکایتیں اور روایتیں ہیں کہ آپ نے وہاں پر بقیع میں ادا کی ہے۔ اور ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخری سال اصحاب کے گروہ کے ساتھ بقیع تشریف لے گئے اور وہاں جو لوگ مدفون تھے ان سے خطاب کرتے ہوئے اپنی رحلت کی خبر دی۔ لہذا بقیع جو ہے وہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے درمیان مقدس جگہ رہی ہے، ایک مقدس مقام رہا ہے، اس میں بہت عظیم شخصیتیں مدفون ہیں۔ اصحاب کی اگر بات کریں تو اس میں انصار میں سب سے پہلے اسعد ابن زرارہ کو دفن کیا گیا، اور مہاجرین میں عثمان بن مظعون کو دفن کیا گیا۔ عثمان بن مظعون یہاں پر مدفون ہے۔ اصل میں یہ جو بعض اوقات اس میں اشتباہ ہوتا ہے کسی اور شخصیت کا نہیں، اصل میں یہ ایک نیک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، عثمان بن مظعون، یہ وہاں پہ دفن ہے۔ سعد ابن معاذ دفن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جناب ابراہیم وہاں پر دفن ہے۔ اسی طرح مغیرہ ابن حارث کی قبر ہے۔ ابن مسعود بہت مشہور صحابی ہیں، وہ وہاں پہ دفن ہیں۔ عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہاں پہ دفن ہیں۔ صہیب ابن سنان، ابو سعید خدری، عبداللہ ابن جعفر، جناب عقیل، میں نے شاید عرض کیا آپ کی خدمت میں، یا یہ بات نہیں عرض کی کہ یہ جو ائمہ بقیع علیہ السلام کی وہاں پر قبریں ہیں جس جگہ پر، وہ اصل میں جناب عقیل کا گھر تھا، جناب عقیل ابن ابی طالب ان کا گھر تھا۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جیسی عظیم شخصیت اور صحابی وہاں پہ دفن ہیں۔ صحابیات یعنی جو خواتین ہیں ان میں بہت سی شخصیتوں کا نام ہے، جناب رقیہ، جناب زینب بنت خزیمہ، جناب فاطمہ بنت اسد مولا کائنات اسلام کی والدہ، جناب حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا جو تھیں، جناب ماریہ قبطیہ، جناب صفیہ بنت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، جناب زینب بنت جہش، صفیہ بنت حیی ابن اخطب، جناب سودا، جویریہ، ام سلمہ، یہ وہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قبریں ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جناب ام البنین، ان کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے۔ جناب حسن مصنع، جناب نفس زکیہ، جناب اسماعیل ابن جعفر کہ اسماعیلی فرقہ جن سے خود کو منسوب کرتا ہے، اور اس طرح کی دوسری شخصیتیں، عظیم شخصیتیں، اور ہزاروں اصحاب کی قبر ہیں وہاں پہ۔ میں یہاں پہ عام مسلمانوں سے خطاب کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں اہل بیت سے محبت ہے، اگر تمہیں اصحاب سے عقیدت ہے، تو آؤ ہمارے ساتھ مل کے جنت البقیع کی تعمیر نو کے لیے آواز اٹھاؤ، آؤ اس احتجاج میں شریک ہو جاؤ۔ البتہ جب یہ تقریب ہوئی اس وقت بہت سارے مسلمانوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی، آج بھی بعض مسلمان اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ضرورت ہے سب مل کر آواز اٹھائیں اور آل سعود کے اوپر ایک دباؤ بنائیں تاکہ وہاں پر جنت البقیع کے روضوں کی تعمیر نو ہو سکے اور انہیں ریبلڈ کیا جا سکے۔ اور میرے عزیزوں، یہاں پر میں مسلمانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہندوستان کے مسلمانوں سے، کہ یہاں پر ایک مسجد اگر ڈیمولش کی گئی، بابری مسجد، تو جس دن اسے ڈیمولش کیا گیا اس دن تمام مسلمان بلیک ڈے مناتے ہیں۔ یقیناً منانا بھی چاہیے، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن جس طرح ہم ایک مسجد کی تقریب پر بلیک ڈے مناتے ہیں، اسی طرح کیا یہ مزارات جو اہل بیت کے مزارات ہیں، جو ائمہ کے مزارات ہیں،
جو اتنی عظیم شخصیتوں کے مزارات ہیں، ان کے ڈیمولیشن پہ سارے عالم اسلام کو بلیک ڈے نہیں منانا چاہیے، سوگ نہیں منانا چاہیے، تو ہم سوگ منا رہے ہیں۔ آئیے اس سوگ میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے اور اس احتجاج میں حصہ لیں، تاکہ ہم مل کر کے آل سعود کے اوپر ایک دباؤ بنا سکیں، اور وہ دن جلد سے جلد آئے کہ جب جنت البقیع میں روضوں کی تعمیر نو ہو سکے اور آل سعود کا اس منحوس نسل کا جلد سے جلد خاتمہ ہو، اور مکے اور مدینے سے ان کا تسلط ختم ہو، مدینہ بھی آزاد ہو، خانہ کعبہ بھی آزاد ہو، خانہ کعبہ آل سعود کے ہاتھوں سے آزاد ہو، اور قبلہ اول صہیونی یہود کے ہاتھوں سے آزاد ہو انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔